آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہیں ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم کسی کو دودھ دیتے ہیں تو پانی ملا کے، کسی کو گھی دیتے ہیں تو ریفائن ملا کر کے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ مشکل سے میں کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے 10% بمشکل ملیں گے جو خالص دودھ دیتے ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ تو ہوتے ہیں جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں جو پانی میں دودھ ملاتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ خیانت ہے۔ کیا بھائی؟ خیانت ہے۔ کسی مسلمان کو ٹھگنا ہے تو ایسا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اور مسلمان سے تو بدرجہ اولیٰ آپ یہ نہیں کر سکتے ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کو نکلتے تھے، ٹھیک ہے؟ رات میں گشت کو نکلتے اور اپنی رعایا کا حال چال جانتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ہم سے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں۔ حضرت عمر اللہ سے بہت ڈر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی انسان بھوکا سو جائے اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت پہ نکلے، آپ جا رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے آواز آ رہی تھی بات کرنے کی، ٹھہر گئے آپ، تو رکے تو کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بچی نے کہا نہیں، بچی نے کہا نہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو کہا کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور اس دور میں ملاوٹ جو کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور بڑی سخت سزا مقرر کرتے ہیں عمر۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی عمر ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ عمر دیکھ نہیں، رات ہے، رات میں عمر سو رہے ہوں گے اپنے گھر پہ، عمر یہاں دیکھنے تھوڑا نہ آتے ہیں، پانی ڈال دیجیے اس میں۔ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں پر اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں پر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر جب ان دونوں کی بات چیت کو حضرت عمر نے جب سنا تو اس گھر کی نشاندہی کر لی اور چلے آئے وہاں سے۔ صبح جب ہوئی تو اپنے گھر والوں کو بلایا اور ان کے ایک بیٹے تھے، تو ان سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھا ہے، میں اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے کہا بے شک، اگر آپ نے کوئی اچھی لڑکی دیکھا تو آپ نے اچھا ہی دیکھا ہوگا۔ تو کہا ٹھیک ہے، فلاں دودھ والی کے ہاں۔ کس کے ہاں؟ فلاں دودھ والی کے ہاں۔ حضرت عمر بادشاہ تھے، کیا تھے بھائی؟ بادشاہ تھے حضرت عمر۔ شادی کس کے ہاں کر رہے تھے؟ دودھ والی کے ہاں۔ کیوں؟ تقوی، کس چیز کی بنا پہ؟ تقوی، خشیت الہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے یہاں بھیجا۔ جب اس نے یہ سنا کہ بادشاہ وقت کے لڑکے کا نکاح کا پیغام آیا ہے تو تعجب میں پڑ گئی، اور اس نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں، ہم کہاں؟ آپ کہاں بادشاہ، ہم کہاں ایک دودھ والے؟ تو آپ نے کہا کہ کل رات جو تم دونوں بات کر رہی تھی نا، بیٹی اور ماں، تو ہم نے اس بات کو سن لیا تھا، اور مجھے اتنی اچھی اللہ سے ڈرنے والی اور خشیت الہی رکھنے والی مجھے کہیں لڑکی نہیں ملے گی، اس لیے ہم اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ نکاح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح ایک دودھ والی کے ہاں کر دیا۔ وقت گزرا اور بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لڑکی سے اپنے لڑکے کی شادی کی تھی اسی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی۔ کس کی ولادت؟ اسی کی نسل بڑھی، پھر اسی خاندان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت انصاف پسند بادشاہ تھے، بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھے۔ ان کی انصاف پسندی کا عالم یہ تھا کہ مورخین نے انہیں خلفائے راشدین میں لکھا ہے۔ جہاں خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بنے، بادشاہ بننے سے پہلے آپ بڑے
امیر کبیر تھے اور شوق بھی بہت رکھتے تھے. آپ جس راستے سے گزرتے تھے کوئی خوشبو اگر استعمال کر لی تو اس خوشبو سے راستے مہک جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کی خوشبو کا عالم یہ تھا. اور کپڑے نمبر 1 کپڑے پہنتے تھے, زبردست کپڑے پہنتے تھے. لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے تو آپ نے جب پہلا خطبہ دیا اور خطبہ دے کر جب آپ مسجد کے باہر نکلے تو دیکھا کہ خدام کھڑے ہوئے ہیں اور گھوڑے وغیرہ آپ کی سواری کے لیے لائے گئے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کیا ہیں بھائی؟ تو کہا کہ آپ بادشاہ بنے ہیں تو اس لیے آپ کے لیے اس کو لایا گیا ہے. اور بہت ساری سواریاں تھیں, مطلب جس طرح ایک بادشاہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے وزیر اور خدام تمام لوگ آتے ہیں, اس طرح عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بھی ان کو رکھا گیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں عوام کا خادم ہوں. کس کا خادم ہوں؟ عوام کا خادم ہوں. اور یہ جو سواریاں ہیں, جو خدام ہیں, جتنی ساری چیزیں ہیں, یہ عوام کے پیسے سے خریدیں گے, تو آپ ان کو واپس لے جائیے. لے گئے اور اپنے گھر پہ گئے. کہاں گئے بھائی؟ اپنے گھر پہ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ سارے پیسے تم بیت المال میں جمع کرا دو. زیورات جتنے ان کے پاس تھے, ہیرے جواہرات تھے, چونکہ ان کے والد صاحب بھی بادشاہ رہ چکے تھے, ان کی بیوی کے والد صاحب جو تھے وہ بادشاہ رہ چکے تھے. تو کہا کہ تم اپنے سارے زیورات بیت المال میں جمع کرا دو, کیونکہ یہ تمہارے زیورات جو ہیں, تمہارے پیسے جو تمہارے پاس ہیں, سب مسلمانوں کے ہیں. کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں. اور صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا ہے. 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا ہے, یا تو تم مجھے چن لو یا پھر پیسوں کو چن لو. اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اگر تم پیسوں کو چنتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, اگر تم پیسے جمع کرا دے تو تم ہمارے ساتھ رہو گی. تو ان کی بیوی بڑی وفادار تھی. اس نے بھی سارے پیسے بیت المال میں جمع کرا دی اور اس نے عمر بن عبدالعزیز کو چنا. تو عمر بن عبدالعزیز بہت زبردست بادشاہ تھے. ٹھیک ہے, اور ہمیں تو لگتا ہے کہ اموی بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ یہی تھے, ہے تو عمر کو چھوڑ. تو یہ تو لکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, خشیت الہی, اللہ سے ڈر, اللہ سے تقوی, یہ ساری چیزیں انسان کی بھلائی کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں. جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو اسے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. جس انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو پھر دنیا والوں کا خوف اس کے دل میں بٹھا دیا جاتا ہے, پھر وہ خدا سے نہ ڈر کے دنیا والوں سے ڈرتا ہے. تو اللہ سے ڈریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا, جو پہلا خطبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جمعہ میں دیا تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے, تو اس میں سب سے زیادہ اگر کسی بات پہ زور دیا تھا تو خشیت الہی پہ زور دیا تھا, اللہ سے ڈرنے پر زور دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہا کریں اور اس کا ذکر کرتے رہا کریں, صبح شام جب بھی ٹائم ملے. آج کے لیے اتنا ہی.